میں ٹیکسی ڈرائیور تھا۔ ایک شام میری ٹیکسی پر ایک جوان لڑکی سوار ہوئی۔ میں اس کے بتائے ہوئے راستے پر روانہ ہوا تو راستے میں ایک ویران جگہ آتے ہی لڑکی بولی، میری طبیعت بہت خراب ہو رہی ہے، ٹیکسی روکو۔ میں نے ٹیکسی روک دی۔ لڑکی اتر کر تیزی سے درختوں میں چلی گئی۔ کتنی دیر لڑکی واپس ہی نہیں آئی۔ میں نے پیچھے جا کر دیکھا تو میری آنکھیں پھٹنے والی ہو گئیں، کیونکہ وہ لڑکی تو کپڑے اتار کر مجھے ہم بستری کی دعوت۔ میں ایک ٹیکسی ڈرائیور تھا۔ ایک روز شام کے وقت فارغ ہو کر اپنے گھر کی طرف جا رہا تھا جب میرے ساتھ ایک نہایت عجیب سا واقعہ پیش آیا جس نے میری زندگی بدل دی تھی، اور میں نے زندگی میں پہلی بار کبیرہ گناہ کیا تھا۔ اس روز راستے میں خالی سڑک سے گزرا تو مجھے سامنے ایک جوان لڑکی سیاہ چادر اوڑے یہاں وہاں سر گھماتی دکھائی دی۔ میں ٹھٹک گیا تھا۔ میں نے بے اختیار اپنی گاڑی اس لڑکی کے قریب لے جاتے ہوئے رفتار کم کر دی تھی۔ یہ ہمارا مخصوص انداز تھا جس سے مسافر کو متوجہ کیا جاتا تھا۔ میری توقع کے عین مطابق لڑکی چونک گئی اور جلدی سے میری گاڑی کے سامنے آتی ہاتھ کے اشارے سے مجھے روکنے لگی۔ میں نے رک کر اس لڑکی کو سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ بھائی، مجھے گھر جانا ہے، مجھے یہاں کوئی سواری نہیں مل رہی، برائے مہربانی کیا آپ مجھے چھوڑ دیں گے؟ وہ میرے شیشے کی طرف جھک کر مجھ سے التجائیہ لہجے میں بول رہی تھی۔ میرا تو کام ہی یہی تھا، میں اسے کیوں انکار کرتا؟ میں نے سر ہلا دیا اور اس کے لیے گاڑی کا دروازہ کھول دیا۔ وہ گاڑی میں بیٹھتے ہی مسکرا کر مجھے دیکھنے لگی۔ اس کے چہرے سے چادر کا پلو ہٹا تو میں ٹھٹک گیا۔ وہ نہایت خوبصورت اور جوان لڑکی تھی۔ مجھے حیرت ہوئی، وہ اس ویرانے میں اکیلی کھڑی کیا کر رہی تھی؟ اتنی خوبصورت لڑکی کو تو ویسے بھی اکیلے گھر سے نکلتے ہوئے ڈرنا چاہیے تھا، مگر ظاہر ہے اس کی کوئی مجبوری تھی تبھی گھر سے باہر نکلی تھی۔ میں نے اس سے زیادہ بات نہیں کی کیونکہ میں ویسے بھی فطرتاً کم گو لڑکا تھا۔ میں نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ میرے برعکس وہ لڑکی بہت باتونی لگ رہی تھی۔ میرا شکریہ ادا کرتے ہوئے بولی کہ میں گھر سے یونیورسٹی کے لیے نکلی تھی، پھر پتہ چلا دوست کی طبیعت خراب ہو گئی ہے اور وہ 2 روز سے نہیں آ رہی، تو میں اس کے گھر خیریت پوچھنے چلی گئی۔ وہ لڑکی بات کرتے ہوئے عجیب سے انداز میں بار بار اپنے چہرے پر آتا پسینہ صاف کر رہی تھی، جیسے بہت گرمی لگ رہی ہو۔ اس کا سانس بھی پھولا ہوا تھا۔ کہنے لگی، میں کچھ دیر کے لیے گئی تھی مگر دوست نے مجھے زبردستی روک لیا۔ میں کچھ دیر رک گئی اور باتوں باتوں میں پتہ ہی نہیں چلا کب شام ہو گئی۔ میں خاموشی سے لڑکی کو سن رہا تھا۔ اس کی آواز بہت پیاری اور مدھم تھی، مگر اس وقت وہ کچھ حواس باختہ سی لگ رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، دوست کے گھر شام ہو گئی، واپس آنے لگی تو کوئی سواری نہیں مل رہی تھی۔ میں تو پریشان ہو گئی تھی، گھر والے یقیناً میرا انتظار کر رہے ہوں گے۔ میں نے فون کر کے جھوٹ بول دیا، یونیورسٹی میں کچھ کام ہے، اب گھر جا کر بات سنبھالوں گی۔ وہ نفی میں سر ہلا کر بڑبڑاتی ہوش میں نہیں لگ رہی تھی۔ میں اس کے انداز سے ٹھٹک رہا تھا مگر خاموش بیٹھا رہا کیونکہ کسی انجان سے زیادہ فری ہونے کی مجھے عادت نہ تھی۔ میرا دل چاہا اسے کہوں کہ اتنی لاپرواہی اچھی نہیں ہوتی، نہ جانے اس کے گھر والوں کا انتظار کر کر کے کیا حال ہو رہا ہوگا۔ میں نے ایک نظر گاڑی سے باہر پھیلتی شام پر ڈال کر گہرا سانس بھرا تھا۔ کہاں جانا ہے بی بی؟ میں نے سوال کیا تو وہ لڑکی جو کب سے اپنا سر جھٹک رہی تھی چونک کر مجھے اپنے گھر کا پتہ بتانے لگی۔ میں نے بے اختیار اسے دیکھا کیونکہ اس کے گھر کا راستہ میرے گھر کے بالکل دوسری سمت تھا۔ میں نے کچھ پریشانی سے کہا، یہ تو مجھے مخالف سمت جانا پڑے گا، جبکہ میں اس وقت اپنے گھر جا رہا تھا۔ آپ کو چھوڑنے گیا تو بہت دیر ہو جائے گی۔ میں پریشان ہو گیا کیونکہ میں بھی زیادہ دیر گھر سے باہر نہیں رکتا تھا۔ میرے بوڑھے دادا اور دادی گھر پر اکیلے ہوتے تھے، وہ دونوں بہت بوڑھے تھے۔ شام کو گھر جا کر میں ہی انہیں سنبھالتا تھا اور کھانا کھلاتا تھا۔ میری پریشانی پر وہ لڑکی پریشان ہو گئی، کہنے لگی، بھائی میری مجبوری ہے، مجھے بھی اب گھر جلدی پہنچنا ہے، آپ پلیز مجھے گھر پہنچا دیں۔ وہ گھبرا گئی تھی کہ کہیں میں اسے وہیں ویرانے میں نہ اتار دوں۔ کہنے لگی، اگر مشکل ہو تو مجھے کسی ایسی جگہ اتار دینا جہاں سے میں کوئی دوسری ٹیکسی کر سکوں، یہاں تو کوئی ٹیکسی یا آٹو نظر نہیں آ رہا۔ میں خود بھی اس حسین خوبصورت لڑکی کو یوں ویران جگہ پر اکیلے چھوڑنے سے کترا رہا تھا، اس لیے سر ہلا کر آگے بڑھتا رہا۔ میرا یہی ارادہ تھا کہ میں اسے کسی دوسری ٹیکسی پر سوار کر کے خود اپنے گھر چلا جاؤں گا۔ وہ اپنا پرس کھولتے ہوئے پیسوں کا حساب دیکھنے لگی۔ اس کے چہرے پر تیزی سے پھیلتی پریشانی بھانپ گیا۔ وہ یقیناً ڈبل کرایہ ادا کرنے کا سوچ کر پریشان ہو رہی تھی۔ میں نے کہا، اب گھبراؤ نہیں، میں تمہیں صرف شہر کی طرف لے جا رہا ہوں، وہاں چھوڑ کر میں چلا جاؤں گا، تمہیں مجھے کرایہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ میری بات پر اس نے چونک کر مجھے حیرت سے دیکھا اور پھر خوشی سے مسکرا دی۔ کہنے لگی، آپ کا بہت بہت شکریہ، آج کے دور میں ایسے انسان کم ہی پائے جاتے ہیں جو انسانیت کے ناطے کسی کی اتنی مدد کریں۔ میں خاموشی سے ڈرائیو کرتا رہا۔ اس وقت مجھے اپنے دادا دادی کی فکر ستا رہی تھی اور گھر جانے کی جلدی تھی، اس لیے میں نے اس کی تعریف پر بھی زیادہ توجہ نہیں دی، مگر اس لڑکی کو نظر انداز کرنا بہت مشکل ہو رہا تھا۔ اس لڑکی کے وجود سے اٹھتی بھینی بھینی خوشبو مجھے اپنی طرف متوجہ کر رہی تھی۔ ایک تو وہ لڑکی جوان بہت تھی، اس پر اس کی خوبصورتی اور اس کے بدن سے اٹھتی خوشبو نے میرے حواس کو قابو کرنا شروع کر دیا تھا۔ میں نے سر جھٹک کر اپنی توجہ ڈرائیونگ کی جانب کی۔ وہ لڑکی بھی پریشانی کے مارے بدحواس سی لگ رہی تھی۔ میں دن میں نہ جانے کتنی سواریاں اٹھاتا تھا اور ہمیشہ اپنی حد میں رہتا تھا، مگر اس لڑکی کی خوبصورتی کچھ الگ سی تھی اور کچھ وہ لڑکی بھی لاپرواہ سی لگ رہی تھی۔ چادر اس کے سر سے سرک چکی تھی، اس کا تابناک حسن عیاں ہو رہا تھا۔ وہ مجھ سے حال احوال ایسے لے رہی تھی جیسے پرانی شناسائی ہو۔
کچھ دیر باتیں کرتی رہی تو میں نے بھی کچھ سنجیدگی سے کہہ دیا کہ تمہیں احتیاط کرنی چاہیے. اگر تمہاری دوست کا گھر ایسے ویرانے میں تھا تو تمہیں دن کے وقت یہاں آنا چاہیے تھا. شام کے وقت اس جگہ پر آنا مناسب نہیں تھا. وہ میری بات پر بالکل چپ سی ہو گئی. پھر کہنے لگی میری دوست نے بھی مجھے ٹوکا تھا مگر میں رہ نہیں پائی. ہم بہت بہترین دوست ہیں. اس کی طبیعت بہت خراب رہنے لگی تھی. وہ پچھلے 2 روز سے نہیں آ رہی تھی. وہ لڑکی کچھ توقف کے بعد بولی ویسے تو اس کا بھائی بھی مجھے گھر چھوڑنے کی ضد کر رہا تھا مگر مجھے اچھا نہیں لگا کہ میں اس لڑکی کے ساتھ اکیلے کیسے گھر جاتی. میں حیران ہو گیا. وہ اپنے دوست کے بھائی کے ساتھ اکیلے جانے سے گھبرا رہی تھی جبکہ میں بالکل انجان شخص تھا جس کے ساتھ وہ گاڑی میں بیٹھی اتنی دیر سے باتیں کر رہی تھی. مجھے اس لڑکی کی شخصیت کچھ عجیب سی لگی تھی. میں نے کہا مجھ جیسے اجنبی ٹیکسی ڈرائیور کے ساتھ جانے سے اچھا تھا کہ تم اپنے دوست کے بھائی کے ساتھ چلی جاتی. کم سے کم تمہاری دوست کو کچھ تو خبر ہوتی. میں اپنی حیرت کا اظہار کیے بنا نہیں رہ پایا. میری بات پر وہ ایک لمحے کے لیے بالکل خاموش ہو گئی. پھر سنجیدگی سے بولی کہ مجھے اس کا بھائی اچھا نہیں لگتا. اس کا جملہ مجھے ٹھٹکا گیا تھا. میں نے اس لڑکی کو دیکھا. وہ بار بار اپنی چادر ہٹا رہی تھی جیسے الجھ رہی ہو. اس کی حرکتوں نے مجھے پریشانی میں مبتلا کیا جبکہ وہ کہنے لگی ویسے تو میں اکثر اپنی دوست کے گھر اس سے ملنے جاتی رہتی ہوں مگر میں جب بھی اپنی دوست کے گھر جاؤں اس کا بھائی میرے آگے پیچھے گھومنے لگتا ہے اور اکثر ضد کرتا ہے کہ وہ مجھے میرے گھر چھوڑنے جائے گا. ایک بار میں اس کے ساتھ گھر جانے لگی تو راستے میں اس نے میرے ساتھ بدسلوکی کرنے کی کوشش کی. جب میں نے اسے ٹوکا تو وہ بہانہ بنا گیا اور کہنے لگا تمہاری چادر ٹھیک نہیں تھی. میں تو صرف چادر ٹھیک کر رہا تھا. حالانکہ وہ بار بار مجھے چھونے کی کوشش کر رہا تھا. میں خوفزدہ ہو گئی تھی. اس روز تو جیسے تیسے میں نے گھر جانے تک اسے خود سے دور رکھا مگر میں دوبارہ ویسا خطرہ مول نہیں لے سکتی تھی. وہ لڑکی اتنا بول کر چپ ہو گئی اور اپنے چہرے پر پھیلتی نمی صاف کرنے لگی. اس کا سانس پھول رہا تھا. مجھے لگا لڑکی کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو رہا تھا. میں پریشان ہو گیا. وہ مسلسل بول رہی تھی. کہنے لگا میں تمہیں چھوڑ آتا ہوں. اب جبکہ رات ہو رہی تھی تو مجھے پریشانی تھی کہ وہ لڑکا راستے میں موقع سے فائدہ اٹھا کر میرے ساتھ کچھ بھی غلط کر سکتا تھا. میں ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گیا. بظاہر وہ لڑکی مجھے لاپرواہ لگ رہی تھی مگر وہ بہت سمجھدار تھی اور اپنی حفاظت کرنا بخوبی جانتی تھی. میری خاموشی پر وہ مزید بولی کہ سچ تو یہ ہے کہ آج میں اپنی دوست کے بھائی کی وجہ سے اتنی لیٹ ہو گئی ہوں. میں دوست کے ساتھ باتیں کر رہی تھی کہ اس کے بھائی نے کمرے سے باہر کنڈی لگا دی اور وہاں سے چلا گیا. کتنی دیر تو ہم دروازہ ہی نہیں کھول پائے. گھر پر اور بھی کوئی موجود نہیں تھا. یہ تو شکر ہے کہ میرے ساتھ میری دوست بیٹھی ہوئی تھی. میں حیرت اور خاموشی سے اسے سن رہا تھا. وہ کہنے لگی اس لڑکے کی حرکت مجھے احساس دلا گئی کہ وہ جان بوجھ کر مجھے اپنے گھر پر دیر تک روک رہا تھا اور اب جب میں آنے لگی تو وہ مجھ سے ضد کرنے لگا کہ وہ میرے ساتھ آئے گا. میں منع کر کے گھر سے نکل آئی مگر وہ پھر بھی میرے پیچھے پیچھے آ رہا تھا. یہ تو میری دوست نے اسے آواز دی. وہ کچھ دیر کے لیے رکا تو میں تیزی سے بھاگتے ہوئے روڈ کی طرف آ گئی اور ان درختوں میں چھپ گئی. وہ لڑکا مایوس ہو کر وہاں سے چلا گیا. مجھے اس کے ارادے ٹھیک نہیں لگ رہے تھے. وہ لڑکی اپنی چادر خود پر ٹھیک کرتے ہوئے کہنے لگی میں اپنی دوست کے لیے اس کے گھر ضرور آئی تھی مگر میں اپنی عزت کی حفاظت کرنا بخوبی جانتی ہوں. باتیں کرتے ہوئے وہ لڑکی بار بار اپنے چہرے سے پسینہ صاف کر رہی تھی. میں اس کی حالت کو سمجھتے ہوئے ترہم بھری نظروں سے اسے دیکھا. یقیناً وہ بہت زیادہ پریشانی اور گھبراہٹ کی وجہ سے اتنی گھبرائی ہوئی اور حواس باختہ ہو رہی تھی. اس کی باتوں سے مجھے بھی صاف اندازہ ہو گیا کہ لڑکے کے ارادے واقعی ٹھیک نہیں تھے. اتنی حسین اور معصوم سی لڑکی کو دیکھ کر وہ پاگل ہو رہا تھا. میں دل ہی دل میں اس لڑکے کو برا بھلا کہنے لگا. میں اس لڑکی کو سمجھانا چاہتا تھا کہ اگر وہ لڑکا اتنا ہی برا تھا پھر تو اس کا اپنے دوست کے گھر جا کر اسے ملنا بھی بہت خطرناک عمل تھا. کسی روز ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ اس کی دوست گھر پر نہ ہوتی تو وہ لڑکا اس کے ساتھ کوئی بدکاری کر بیٹھتا مگر میں نے زیادہ بات نہیں کی. ویسے بھی وہ چند لمحے کی مسافر تھی جو میری ٹیکسی پر سوار ہوئی تھی. مجھے اس کے ساتھ اتنی ذاتی قسم کی باتیں کرنے کا کوئی حق نہیں تھا. شاید وہ لڑکی پریشانی میں ہی مجھ سے ہر بات کہتی چلی جا رہی تھی. اس کا چہرہ بھیگا سا لگ رہا تھا. میں نے جلدی اسے شہر کی طرف لے جانے کے لیے ایک شارٹ کٹ لیا اور گاڑی ایک ویرانے کی طرف موڑ لی. کچھ دور جا کر غیر آباد علاقہ شروع ہو گیا. اس لڑکی نے ٹھٹک کر انجان راستہ دیکھا. کہنے لگی جس راستے سے میں آئی تھی وہاں بہت سارے گھر تھے. یہ تو بالکل سنسان جگہ ہے. میں نے کہا کہ یہ شارٹ کٹ ہے. اگر میں دوسری طرف سے جاتا تو تمہیں کسی بھی ٹیکسی یا رکشہ تک پہنچنے میں بہت وقت لگ جاتا. میری بات پر اس لڑکی نے مجھے بغور دیکھا. شاید وہ مجھ پر شک کر رہی تھی. اسے لگ رہا تھا میں جان بوجھ کر اسے انجان جگہ پر لا رہا ہوں جبکہ میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا. ویسے تو اس لڑکی کی خوبصورتی مجھے بھی بار بار اپنی طرف کھینچ رہی تھی مگر مجھے اس وقت صرف گھر جانے کی جلدی تھی. میں اس سڑک پر کچھ آگے گیا تو لڑکی اچانک سے اپنا سینہ مسلنے لگی. میں نے اسے دیکھا. اس کا چہرہ بالکل سرخ پڑ رہا تھا. میں گھبرا گیا. کہنے لگی میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہو رہی ہے. کیا آپ کچھ دیر کے لیے یہاں پر گاڑی روک سکتے ہیں؟ میں پریشان ہو گیا. اگر اس انجان جگہ پر اس لڑکی کی طبیعت خراب ہو جاتی یا اسے کچھ ہو جاتا تو سارا الزام مجھ پر آتا. میں نے گھبرا کر پوچھا کہ کیا ہوا ہے. اگر زیادہ مسئلہ نہیں تو بس شہر کا راستہ آنے ہی والا ہے, تھوڑا صبر کر لو. اب میں اس لڑکی کو جلد از جلد اس کے گھر پہنچانا چاہ رہا تھا. وہ کہنے لگی پریشانی کی کوئی بات نہیں, میں زیادہ سفر کرنے کی عادی نہیں ہوں, اس لیے بند گاڑیوں میں میری گھبراہٹ سے طبیعت خراب ہو جاتی ہے. میں کچھ دیر کھلی ہوا میں سانس لوں گی تو ٹھیک ہو جاؤں گی. پلیز گاڑی روک دو ورنہ میرا دم گھٹ جائے گا. میں نے گھبرا کر کہا ٹھیک ہے,
اور سڑک کے کنارے گاڑی روک دی۔ گاڑی جو ہی رکی وہ لڑکی اتر کر تیزی سے گھنے درختوں کی جانب بڑھ گئی۔ میں پریشان ہو گیا تھا مگر میں نے زیادہ توجہ نہیں دی۔ مجھے لگا کہ شاید اس لڑکی کو واش روم کی بھی حاجت ہو رہی تھی، اس لیے مجھے اس کے پیچھے جانا یا اسے روکنا مناسب نہیں لگا تھا۔ مگر وہ درختوں میں غائب ہوئی تو کتنی دیر گزر گئی، وہ واپس ہی نہیں آئی تھی۔ میں پریشان ہو گیا۔ وہ لڑکی میری ٹیکسی پر سوار ہوئی تھی تو میری ذمہ داری تھی اسے اس کے گھر پہنچانا، میرا کام تھا۔ ویسے تو اس نے مجھے کرایہ ادا نہیں کیا تھا مگر انسانیت کے ناطے مجھے اس لڑکی سے ہمدردی ہو رہی تھی۔ وہ جس کیفیت میں تھی اور گھبرائی ہوئی تھی، مجھے اس کے لیے پریشانی ہونے لگی۔ میں ٹیکسی سے اترا اور درختوں کی جانب بڑھ گیا۔ وہ لڑکی مجھے کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں آگے بڑھتا گیا، اس کا نام بھی نہیں جانتا تھا کہ اسے آواز دیتا۔ پھر اچانک مجھے ایک درخت کے پاس اس لڑکی کی چادر لٹکی ہوئی نظر آئی۔ میں تیزی سے اس جانب بڑھا مگر جب لڑکی کے سامنے پہنچا تو اسے دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی تھی۔ میں پھٹی پھٹی نگاہوں سے سامنے کا منظر دیکھ رہا تھا۔ مجھے لگا میری روح ابھی نکل جائے گی۔ وہ لڑکی وہاں اجڑے بکھرے سے حلیے میں کھڑی تھی۔ اس کا لباس بے ترتیب ہو رہا تھا، وہ پاگلوں کی طرح خود کو نوچ رہی تھی۔ اس کو دیکھ کر میں گھبرا گیا اور فوراً الٹے قدم لیتا پلٹ کر درخت سے دوسری جانب ہو گیا۔ میرے ہاتھ پیر بری طرح لرز رہے تھے۔ اس لڑکی کا چاندی کی طرح چمکتا وجود نظر آ رہا تھا۔ وہ بری طرح سسک رہی تھی۔ اس کی عجیب سی آوازیں مجھے متوجہ کر رہی تھیں۔ میں پریشان ہو گیا تھا، سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اس طرح راستے میں گاڑی رکوا کر وہ لڑکی یہ کیا حرکت کر رہی تھی۔ اسے نہ جانے کیا ہو رہا تھا۔ میں نے پریشان نظروں سے دوبارہ اس لڑکی کی جانب دیکھا۔ وہ بری طرح رو رہی تھی اور اپنا جسم نوچ رہی تھی۔ میں ٹھٹک گیا۔ ایسا لگا اس لڑکی کے ساتھ کوئی سنجیدہ مسئلہ ہو رہا تھا۔ میں نے دور کھڑے اس لڑکی کو آواز دی۔ میں نے اسے کہا کہ تمہیں کیا ہوا ہے؟ تم یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ کیا تمہیں گھر واپس نہیں جانا؟ میری آواز پر وہ لڑکی گھبرا گئی اور بری طرح کانپتے ہوئے درخت کے کنارے لگی رونے لگی۔ بولی مجھے نہ جانے کیا ہو رہا ہے، مجھے لگتا ہے مجھے میری دوست نے آتے ہوئے راستے میں جوس دیا تھا، اس میں کچھ ملا ہوا تھا۔ میرا سر بری طرح چکرا رہا ہے اور میرا جسم عجیب گرم ہو رہا ہے۔ میں اس کی بات پر سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ ایک لمحے میں مجھے سب سمجھ آ گیا تھا۔ وہ لڑکا جو اس کے پیچھے لگا ہوا تھا، یقیناً اس نے کوئی ایسی ویسی دوا دی تھی جس کی وجہ سے وہ لڑکی پریشانی کا شکار ہو رہی تھی۔ اس پر نشہ سوار ہو رہا تھا۔ اس ویران جگہ پر کھڑے میں بدحواس سا ہمت کرنے کا بول رہا تھا، جبکہ میرے اپنے ہاتھ پیر بھی پھول گئے تھے۔ اس لڑکی کی جو حالت ہو رہی تھی اسے سنبھالنا مشکل تھا۔ نہ وہ میری محرم تھی، نہ ہی میں اسے جانتا تھا۔ قریب جاتا تو شاید میں بھی ہوش کھو بیٹھتا۔ اکیلا پن اور لڑکی کی خوبصورتی میرے اندر شیطان جگا رہی تھی۔ میں سر جھٹکتا بار بار اپنی توجہ اس لڑکی سے ہٹانے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ تم گاڑی میں آ کر بیٹھ جاؤ، میں جتنا جلدی ہو سکا تمہیں تمہارے گھر پہنچا دوں گا۔ اپنے گھر کا پتہ دو۔ وہ مجھے پہلے ہی بتا چکی تھی، مگر وہ لڑکی روتے ہوئے مجھ سے بولی کہ میرے لیے قدم اٹھانا محال ہو گیا ہے۔ میں سمجھ نہیں پا رہی کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ مجھے کچھ ہو رہا ہے، میں ٹھیک نہیں ہوں۔ وہ پاگلوں کی طرح اپنے بال کھینچ رہی تھی۔ میں ہمت کر کے پلٹا اور اس لڑکی کی جانب بڑھ گیا۔ میرا ارادہ تھا کہ اس پر چادر ڈال کر اسے کسی طرح سنبھال کر اپنی گاڑی میں ڈالوں۔ اس کے قریب پہنچا مگر جو ہی میں اس کے قریب گیا وہ لڑکی مجھ سے لپٹ گئی۔ نشہ اس کے حواس پر سوار ہو رہا تھا۔ وہ اپنا ہوش کھو بیٹھی تھی اور میں بھی ایک عام سا لڑکا تھا۔ آخر کب تک خود کو اس سے دور کر سکتا تھا؟ اتنی حسین اور جوان لڑکی خود میری باہوں میں آ گئی۔ میں بھی سمجھ بوجھ بھلا بیٹھا، اسے خود سے دور نہیں دھکیل سکا تھا۔ ہم دونوں جوان تھے اور لڑکی کی خوبصورتی چاند کی روشنی میں آب و تاب سے دھمک رہی تھی۔ اس جنگل میں رات کے وقت ہم ایک دوسرے میں گم ہوتے ہر حد پار کرتے چلے گئے تھے۔ ہمیں کچھ ہوش نہیں رہا۔ نشے کی وجہ سے وہ لڑکی بھول گئی کہ وہ ایک اجنبی کے ساتھ ہے اور اسے گھر بھی جانا ہے۔ اسے ایسا نشہ دیا گیا تھا جو اس کی طلب بڑھا رہا تھا، جبکہ اس لڑکی کو خود سپردگی پر میں بھی دادا دادی کو بھول گیا۔ رات گہری ہو گئی تھی، میں پاگل ہوتا جا رہا تھا۔ کچھ دیر کے بعد وہ لڑکی بے ہوش ہو گئی، میں بھی جیسے ہوش میں آ گیا تھا۔ بوکھلا کر اس لڑکی کو دیکھا، وہ ہوش و حواس سے بیگانہ پڑی ہوئی تھی۔ میں سر پکڑ بیٹھا۔ میرا قصور اتنا تھا کہ اس لڑکی کے نشے کا فائدہ اٹھایا تھا میں نے۔ وہ ہوش میں نہیں تھی، میرے قریب آئی تو میں نے بھی دور نہیں دھکیلا، کیونکہ میں بھی کوئی فرشتہ نہیں تھا، مگر اب پچھتاوا ہو رہا تھا کہ اس معصوم لڑکی کی زندگی برباد کر بیٹھا۔ وہ ہوش میں ہی نہیں تھی کہ اسے خبر ہوتی اس پر کیا قیامت ٹوٹی تھی۔ میں نے وقت دیکھا تو رات کے 10 بج رہے تھے۔ میں گھبرا کر اٹھا۔ میرے بوڑھے دادا دادی نہ جانے کس حال میں پڑے تھے۔ میرے والدین ایک حادثہ میں وفات پا گئے تھے۔ میں جوان تھا، تعلیم حاصل کر رہا تھا، مگر والدین کی حادثاتی موت نے ہلا کر رکھ دیا۔ دادا دادی بہت بوڑھے تھے، وہ مجھے کیا کما کر کھلاتے۔ میں نے تعلیم کا سلسلہ وہیں چھوڑا، جمع پونجی سے ٹیکسی خریدی اور کمائی کرنے لگا۔ دن بھر میں اتنا کما لیتا تھا کہ ہم 3 لوگوں پر بہت ہوتا تھا۔ میں زیادہ لالچ نہیں کرتا تھا۔ صبح صبح دادا دادی کو ناشتہ کروا کر نکلتا تھا اور شام ہوتے ہی واپس لوٹ جاتا تھا۔ وہ دونوں بھی میری راہ تکتے رہتے تھے، کیونکہ اب ان کا واحد سہارا میں ہی تھا۔ مگر آج جو حادثہ پیش آیا تھا اس کی وجہ سے مجھے گھر جانے کا ہوش ہی نہیں رہا۔ اس لڑکی کی وجہ سے میں نے راستہ بدلا تھا۔ میں چاہتا تو اس لڑکی پر سب الزام ڈال کر اسے اس سنسان جگہ پر چھوڑ کر بھاگ جاتا، مگر میرا ضمیر ایک گناہ کے بعد اس گناہ کے لیے راضی نہیں ہوا تھا۔ میں نے اس لڑکی کو چادر میں لپیٹا اور ٹیکسی میں ڈال کر اس کے گھر لے گیا۔
اس کے گھر کا دروازہ بجایا تو کچھ دیر بعد ایک کرخت سا مرد باہر نکلا۔ اس کی سوالیہ نظروں پر میں نے اسے بتایا کہ ان کی لڑکی کے ساتھ حادثہ پیش آ گیا۔ اس نے مجھے گھر کا راستہ بتایا تو میں یہاں لے آیا۔ میری بات پر وہ مرد چونکا، کہنے لگا کہاں ہے میری بیٹی؟ میں نے بتایا وہ ٹیکسی میں بے ہوش پڑی ہے۔ اس مرد نے جب لڑکی کی حالت دیکھی تو ساکت رہ گیا۔ وہ بیٹی کو سنبھالتے ہوئے ٹیکسی سے نکالنے لگا۔ اسے بالکل اندازہ نہیں ہوا کہ اس کی بیٹی کے ساتھ وہ سب کرنے والا میں ہی تھا، کیونکہ کبھی بھی ایک مجرم گناہ کر کے یوں مظلوم کو اس کی منزل تک نہیں پہنچاتا۔ اس لیے وہ مرد روتے ہوئے میرا شکریہ ادا کرنے لگا کہ میں نے ان کی بیٹی کو لاوارثوں کی طرح نہیں پھینکا بلکہ گھر پہنچا دیا۔ میں خاموش کھڑا رہا۔ لڑکی بے ہوش تھی۔ میرا راز رہ گیا۔ لڑکی کو چھوڑ کر میں اپنے گھر روانہ ہو گیا۔ گھر پہنچا تو بہت دیر ہو چکی تھی۔ دادا دادی پریشانی سے بے حال ہو رہے تھے۔ میں نے جھوٹ بول دیا کہ راستے میں لڑکی کے ساتھ حادثہ ہوا تو اسے ہسپتال لے گیا۔ دادا دادی مجھے پیار کرنے لگے اور میری سلامتی کی دعائیں کرنے لگے۔ میں انہیں کھانا کھلاتے ہوئے نادام سا بیٹھا رہ گیا۔ بار بار لڑکی کا خیال آ رہا تھا۔ نہ جانے اب اس کی زندگی کیسی ہوگی، وہ کیسے زمانے کا سامنا کرے گی۔ اس کی عزت رسوا کر کے میں واپس آ گیا تھا اور پھر اس واقعہ کو کئی ماہ گزر گئے۔ میں لوٹ کر اس لڑکی کے پاس نہیں گیا، نہ ہی ہمارا کبھی سامنا ہوا تھا، لیکن میرے دماغ سے وہ لڑکی کبھی نکلی نہیں تھی۔